سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں. پکار پر ایک دم پہاڑوں سے کیما اڑنا شروع ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین، وقت ہوا ہے قرآن کے ایک خوبصورت واقعے کے سننے کا. جی ہاں، سلسلے کا نام ہے قرآنی واقعات. ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن. ایسے انوکھے پرندوں کی بات کرنی ہے جو ذبح ہو کر پھر سے زندہ ہو گئے. جی ہاں، یہ عجب و غریب واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو آپ نے عرض کی کیوں نہیں، میں اس پہ ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ میں اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تم 4 پرندے لو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو. پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر گرد و نواح کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، اور پھر جب تم انہیں پکارو گے تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور کو لیا. ان کو ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا. پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ یا ایھا الدیک، یعنی اے مرغ، یا ایھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور. آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے کیما اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت، پوست، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور 4 پرند بلا سر. جی ہاں، سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود تھے. وہ 4 پرندے بلا سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان قرار آ گیا. ناظرین، اس واقعے کا ذکر خداوند کریم سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے. چنانچہ پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 میں ارشاد ہوتا ہے، 260 میں ارشاد ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ترجمہ: اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. ناظرین، آپ نے قرآنی واقعہ سنا، قرآن کی تلاوت بھی سنی اور اس کا ترجمہ سنا.
اب ہمیں اس واقعے سے کیا درس ملتا ہے؟ سبحان اللہ، علماء کرام نے اس قرآنی واقعے، اس مبارک آیت قرآنی واقعے کے بڑے پیارے مدنی پھول ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں. آئیے سنتے ہیں. چاروں پرندوں کو قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ثم ادعوہن، یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو. چنانچہ آپ نے چاروں کا نام لے کر پکارا. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا. نہ کوئی نبی ہرگز کوئی شرک کا کام کر سکتا ہے. تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پائے ہوئے اللہ کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیوں شرک ہو سکتا ہے؟ وہ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور یا غوث کا نعرہ لگانے والے کو مشرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور وہ اہل سنت کے طریقے پر صراط مستقیم میں شاہراہ پر چل پڑے. ایک اور ہمیں اس مدنی پھول ملتا ہے، تصوف کا ایک نقطہ. جی ہاں، تصوف کا ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر ایک اپنی بری خصلتیں مشہور ہے. مثلا مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے اور مرغ میں کثرت و شہوت کی بری خصلت ہے، اور گدھ میں حرص و لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہے. تو ان چاروں پرندوں کی ذبح کرنے سے ان چاروں خصلت کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ چاروں پرندے ذبح کیے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کا نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شیبت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے، یعنی حرص و لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے، یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کی غرور پر چھری چلا دے. اور اگر ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلے ویڈیو کلپ میں آپ اسی طرح قرآنی واقعات سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.